کیا صرف وہی شخص ہی لینڈ لارڈ کہلاتا ہے جو مالک ہے، یا مالک کے علاوہ کوئی اور بھی لینڈ لارڈ ہو سکتا ہے؟ میں اگر کہوں کہ صرف مالک ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اپوائنٹ کر دے، ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کے مطابق کیا ہے۔ اٹارنی دینی چاہیے، اگر وہ ایجنٹ ہے تو اس کی اٹارنی دینی چاہیے۔ پہلے ایک دفعہ ڈیفینیشن ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ لینڈ لارڈ مینز، اچھا ابھی آگے بعد میں جاتے ہیں۔ یہ مینز کبھی آپ نے دیکھا ہے کئی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کوئی بھی ہے، جیسے لینڈ لارڈ ہے، لینڈ لارڈ مینز، اور اگر لکھا ہوتا لینڈ لارڈ انکلوڈز، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں، مینز کا مطلب ہے کہ جو یہاں لکھ دیا گیا نا صرف یہی ہے۔ انکلوڈز کا مطلب ہے کہ اگر ہو سکتا یہ تو شامل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں لینڈ لارڈ مینز، لینڈ لارڈ مینز دی اونر آف ا پریمسز، وہ آپ والی بات جس طرح آپ نے کہا کہ اونر ہوگا، یہ بات تو وہی آ گئی کہ لینڈ لارڈ مینز دی اونر آف ا پریمسز۔ اب اس کے دو پورشن ہیں، ایک تو لینڈ لارڈ وہ ہے جو اس پراپرٹی کا مالک ہے، وہ تو لازمی ہر حال میں اس نے لینڈ لارڈ ہونا ہی ہونا ہے۔ آگے ہے اینڈ انکلوڈز، لیکن کچھ اور بھی اشخاص ہیں جو لینڈ لارڈ کی ڈیفینیشن میں فال کر رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ا پرسن فار دی ٹائم بینگ انٹائٹلڈ اور آتھرائزڈ، یا تو انٹائٹلمنٹ ہے یا آتھرائزیشن ہے۔ سب سے پہلا لینڈ لارڈ کون ہو سکتا ہے؟ جو اونر ہے رینٹڈ پریمسز کا، ایک تو وہ ہو گیا، مینز کر کے انہوں نے بتا دیا اونر آف دی پراپرٹی۔ انکلوڈز میں کہہ دیا کہ وہ شخص جو کہ فار دی ٹائم بینگ یا تو انٹائٹلڈ ہے یا پھر آتھرائزڈ ہے۔ اب یہ انٹائٹلمنٹ اور آتھرائزیشن یہ کہاں سے ایکسٹریکٹ ہوگی؟ لے سکتے ہیں، وہ انٹائٹلڈ ہو گیا اس ڈیڈ کی وجہ سے۔ کیسے آتھرائز کر سکتے ہیں؟ اسپیشل پاور آف اٹارنی کے ذریعے آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھائی آپ میرے بہاف پر وہاں سے رینٹ ریسیو کر سکتے ہیں۔ فار دی ٹائمنگ انٹائٹلڈ اور آتھرائز ٹو ریسیو رینٹ ان ریسپیکٹ آف۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ریسیو رینٹ، اس کا مطلب ہے جو انٹائٹلڈ ہو گیا نا رینٹ ریسیو کرنے کے لیے، وہ بھی لینڈ لارڈ کی ڈیفینیشن میں فال کر رہا ہے، حالانکہ وہ اونر نہیں ہے لیکن پھر بھی لینڈ لارڈ ہے۔ اچھا، لینڈ لارڈ کی ڈیفینیشن تو تھوڑی سی چھوٹی ہے، وہ ڈیسیژن بالکل لے سکتا ہے، لینڈ لارڈ جیسے لے سکتا ہے، کیونکہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے یہ کہیں لکھا کہ وہ لینڈ لارڈ جو کہ اونر ہے اس کے رائٹس اور ہوں گے، اور وہ لینڈ لارڈ جو کہ اونر نہیں ہے انٹائٹلڈ ہے اس کے رائٹس اور ہوں گے۔ اب یہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ یہ ایجیکٹمنٹ پٹیشن بھی فائل کر سکتا ہے۔ وہ سارے ایکٹ جو اونر آف دی پراپرٹی بطور لینڈ لارڈ کرتا، یہ سارے ایکٹس وہ شخص کر سکتا ہے بطور لینڈ لارڈ جو کہ اونر نہیں ہے لیکن انٹائٹلڈ ہے یا آتھرائز ہے ٹو ریسیو رینٹ، کیونکہ یہ دونوں کا سٹیٹس، وہ لینڈ لارڈ جو اونر ہے اور وہ لینڈ لارڈ جو کسی وجہ سے آتھرائزڈ ہے یا انٹائٹلڈ ہے، وہ دونوں ایٹ پار ہوں گے، ان کے جو اتھارٹیز ہیں، جو پاورز ہیں۔ آگے ٹیننٹ کی دیکھ لیتے ہیں۔ 2L ہے اس کی ٹیننٹ کی ڈیفینیشن، یہ تھوڑی سی نا ذرا کافی اس میں ایکسپلین کیا انہوں نے۔ ٹیننٹ مینز ا پرسن who undertakes or is bound to pay rent as consideration for the occupation of a premises by him or by any other person on his behalf۔ بس یہاں تک پہلے رہیں، آگے اور ہے۔ پہلے تو آگے ٹیننٹ مینز ا پرسن، ایک ایسا شخص ہے جو کہ ٹیننٹ کہلاتا ہے۔ کیوں کہلاتا ہے؟ یا تو وہ انڈر ٹیکنگ دے رہا ہے یا پھر باؤنڈ ہے۔ کس چیز کی انڈر ٹیکنگ دے رہا ہے اور کس چیز کے لیے وہ باؤنڈ ہے؟ ٹو پے رینٹ، کسی بھی رینٹڈ پریمسز کے متعلق رینٹ پے کر رہا ہے، لیکن کیوں کر رہا ہے رینٹ پے؟ ایز کنسیڈریشن فار دی آکوپیشن آف اے پریمسز، کہ کوئی پریمسز ہے اس کی آکوپیشن کے طور پر وہ رینٹ پے کر رہا ہے۔ بائی ہم اور بائی اینی ادر پرسن آن ہز بہاف۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ضروری نہیں کہ آکوپیشن میں وہی بیٹھا ہو، اگر اس کے بہاف پر ہے نا تو وہ بھی ٹیننٹ میں فال کرے گا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اگر وہی فزیکلی وہی شخص اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہی ٹیننٹ ہوگا، یا جس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا ہے صرف وہی ٹیننٹ ہوگا۔
اگر کوئی شخص اس کے بہاف پر بھی بیٹھا ہوا نا تو وہ بھی ٹیننٹ ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اور جب ایجیکٹمنٹ کروائی جائے گی, جب بیل آف کورٹ کا وہاں پر آئے گا, تو وہ صرف یہ نہیں دیکھا گا کہ جس کے جو ریسپونڈنٹ تھا, جس کے خلاف ایجیکٹمنٹ پٹیشن تھی, اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر ہی اس کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے. اگر اس کے بہاف پر کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی اس کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے. اچھا آگے اینڈ انکلوڈز اے پرسن who continues to be in occupation of the premises after the termination of his tenancy for the purpose of a proceeding under this act. اچھا مثال کے طور پر اے اور بی, احمد نے اور علی نے ایک کسی بھی پراپرٹی کے متعلق کوئی رینٹ ایگریمنٹ کیا. وہ جو رینٹ ایگریمنٹ تھا وہ تھا 11 مہینے کے لیے. 2015 میں کیا انہوں نے 11 مہینے کے لیے. احمد مالک تھا اور علی اس کا لینڈ لارڈ تھا. اب 11 مہینے گزر گیا, 2016 بھی گزر گیا, 2017 بھی گزر گیا, 2018 بھی گزر گیا. اب جو پراپرٹی کا مالک تھا وہ ٹیننٹ کے پاس جا کر گیا. اس نے کہا کہ بھائی آپ دیکھیں میرے ٹیننٹ ہیں اور میں نے آپ کو 2015 میں 11 مہینے کے لیے آپ کے ساتھ ٹیننسی ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ کیا تھا. وہ جو 11 مہینے وہ تو 2016 کے جنوری میں ختم ہو گئے تھے. تو آگے سے جو ٹیننٹ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو آپ کا ٹیننٹ تب تک تھا جب تک رینٹ ایگریمنٹ تھا. اب میں جس کیپیسٹی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا وہ ٹیننسی نہیں ہے, اٹ از سم تھنگ ادر دین ٹیننسی. چلو اونرشپ تو میری نہیں مانتے, نہ مانو, لیکن اب میں بطور ٹیننٹ نہیں بیٹھا ہوا جو سول کورٹ میں سوٹ فار پوزیشن کرو. اب وہ بندہ آپ کے پاس آ گیا. اب بتائیں آپ کیا مشورہ دیں گے مالک کو؟ ٹھیک ہے, آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہیں پر جائیں گے کیونکہ کیا ابھی بھی وہ ٹیننٹ ہے؟ ٹیننسی ایگریمنٹ نہیں ہے. اور نہیں لاکھ روپیہ تو نہیں, وہ جرمانہ کیا ہوگا کتنا ہوگا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے لاکھ سے بھی زیادہ ہو جائے, لاکھ سے کم بھی ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹیننسی نہیں ہے. ٹیننسی تو اس کے پاس تھی 11 مہینے کی, تو ابھی تک وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر. تو یہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ پیریڈ جو ٹیننسی ایگریمنٹ 11 مہینے کے ایکسپائر ہونے کے بعد اور اب تک, اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا جو کلائنٹ تھا وہ 4 سال تک کدھر بیٹھا رہا تھا؟ اگر وہ رینٹ اس نے 1 سال کا نہیں دیا, وہ سال بھی ضائع کر دیا, پھر ٹیننٹ تو رہے گا. اس پیریڈ کو آپ کورٹ میں کیسے بتائیں گے, کیا جسٹیفائی کریں گے اس پیریڈ کو؟ لمیٹیشن کی بات نہیں ہے, لمیٹیشن کی بات نہیں. آپ اس پیریڈ کو کے متعلق کچھ تو کورٹ کو بتائیں گے نا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ٹائم سپین تھا, وہ جو ٹیننسی تھی وہ اورلی ایکسٹینڈ ہوتی رہی ہے. کیونکہ 11 مہینے کے بعد بھی اگر آپ نے اس کو نہیں چھیڑا اور وہ بطور ٹیننٹ ہی بیٹھا رہے, میننگ دیئر بائی کہ ٹیننسی چلتی رہی ہے اور وہ بے شک ریٹن فارم میں نہیں ہے لیکن اورلی ایکسٹینڈ ہوتی رہی ہے. A person who continues to be in occupation of the premises after the termination of his tenancy for the purpose of a proceeding under this act, کہ اس کے بعد بھی اگر وہ بیٹھا ہوا ہے, ٹیننسی ایکسپائر ہوگی ہوئی ہے, تو وہ ٹیننٹ ہی سمجھا جائے گا. وہ ٹیننٹ ہی ہے, سمجھا کیا جائے گا, وہ ٹیننٹ ہی ہے. آگے ہے legal heirs of a tenant in the event of death of the tenant who continue to be in occupation of the premises. اب جیسے جس ٹیننٹ کے ساتھ 11 مہینے کا ٹیننسی ایگریمنٹ تھا, اگر 11 مہینے گزر گئے اور 11 مہینے گزرنے سے پہلے یا 11 مہینے گزرنے کے بعد اگر جو ٹیننٹ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے اور آپ 1 سال کے بعد اس کے گھر جاتے ہیں اور جا کر اس کی اولاد کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں, تو وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے تو ٹیننسی ایگریمنٹ ہمارے باپ کے ساتھ کیا تھا, تو ہم لوگ تو اب بطور ٹیننٹ نہیں بیٹھے ہوئے. اس ڈیفینیشن کے مطابق جو اس کے لیگل ایئرز ہیں, جو اس کی ڈیتھ کے بعد رینٹڈ پریمسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اسٹیٹس بھی ٹیننٹ کا ہی ہے. پھر آ گیا سب ٹیننٹ ہو از ان پوزیشن آف دی پریمسز اور پارٹ دیئر آف ود دی ریٹن کنسینٹ آف دی
लैंड लॉर्ड. अच्छा वैसे तो सिंपल सी लैंग्वेज है. और सब टेनेंट समझते हैं ना, उर्दू में क्या कहते हैं इसको? जैली तो नहीं कहेंगे, जैली नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे. शीन से शुरू होता है. शरारती, शरारती किराएदार. शराकत भी नहीं जी. शरीका, शरीक है यार. मरियम को आप कल से जाने दें, उसको सजा होगी उसको 7 साल की. कल आपने कहा था ना क्रश है आपका. नहीं ज़हन में आ रहा. अच्छा पहले इसकी ना सब टेनेंसी की ये जो डेफिनेशन है, अ सब टेनेंट हु इज इन पोजेशन ऑफ द प्रेमिसेस और पार्ट देयर ऑफ, इसका क्या मतलब है? अब ये देखें, ये ऑफिस है ना, मिसाल के तौर पर मैं इस ऑफिस में बतौर टेनेंट बैठा हुआ, ठीक है, और या तो मैं पूरे का पूरा ऑफिस किसी को सब टेनेंसी में दे देता हूँ, पूरा ऑफिस दे देता हूँ और खुद यहां से चला जाता हूँ. लेकिन ये जो सब टेनेंसी है ना, ये विद द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड ही होगी. ये उसकी कंसेंट के बगैर नहीं हो सकती. मतलब आप किसी की शेयरिंग नहीं कर सकते लैंडलॉर्ड की परमिशन के? नहीं, आप नहीं कर सकते. सब लेटिंग का मतलब शिकमी किराएदारी है. ये वर्ड इसके लिए यूज है, शिकमी किराएदारी. मेरा ख्याल काफ कैंची वाला नहीं, दूसरे वाला है, वो डंडे वाला जो होता है ना, उससे लिखा जाता है. सब टेनेंट आप कभी भी लैंडलॉर्ड की परमिशन के बगैर नहीं बैठा सकते. और 2 तरह की सब टेनेंसी है. या तो ये है कि अगर मैं यहाँ पर बतौर टेनेंट बैठा हूं, मैं पूरे का पूरा ऑफिस किसी को सब टेनेंसी पर देकर खुद कहीं और जाकर बैठ जाता हूँ. या आता है कि ये जैसे ये केबल है, अगर यहां पर कोई बैठा हुआ है तो वो भी सब टेनेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी टेनेंसी जो थी इस रेंटेड प्रेमिसेस की, वो तो मेरे नाम थी. मैंने फिर अ पार्ट देयर ऑफ, इसका कुछ हिस्सा उस पर बैठा लिया, तो जो पूरे के पूरे ऑफिस में बतौर सब टेनेंट आया वो भी टेनेंट ही होगा, और जो सिर्फ उस हद तक आया वो भी टेनेंट ही होगा. अ सब टेनेंट हु इज इन पोजेशन ऑफ द प्रेमिसेस और पार्ट देयर ऑफ विद द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड. अब आप देखिए, रिटन कंसेंट है, सिर्फ कंसेंट नहीं है. कल को आप ये नहीं कह सकते कि जी हाँ मैं गया था उसके पास और मैंने उससे पूछ लिया था, तो लॉ कह रहा है कि आप दिखाएं रिटन फॉर्म में थी या नहीं थी. अगर नहीं थी तो फिर असल जो लैंडलॉर्ड है वो इस ग्राउंड के ऊपर भी इजेक्ट करवा सकता है कि आपने मुझसे रिटन कंसेंट लिए बगैर अगले बंदे को निकाल दिया. अगर विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, हाँ. किसी टेनेंट जो है किसी बंदे को